اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ قیامت ہے۔ میرے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، بلا شبہ قیامت آ کر ہی رہے گی، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے مردوں کو زندہ کر اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ یہ دنیا کے اندر اس طرح جی رہے ہیں اور یہ تصورات کر چکے ہیں کہ ہم کچھ اعمال کر لیں گے، جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ مسلمان ہے نا، کلمہ گو ہے نا، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث دی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ، اگر جو انسان صدق دل سے، دل کی سچائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسے یوں ہی جنت میں نہیں چلا جائے گا، ان سے سوال و جواب کا معاملہ ہوگا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، یہاں تک کہ ان کی پیدائش سے لے کر مرتے دم آخری سانس تک وہ انسان نے کیا کیا ہے، ان تمام تر چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اور دنیا کے اندر لوگوں کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اے مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، جائیے آپ کو جو کرنا ہے آپ اپنا کام کیجیے، آپ اپنا کام کرتے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو ہم کیسے اپنی بال بچوں کی پرورش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے قیامت تو آ کر ہی رہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، بلا شبہ قیامت آئے گی، اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہنے لگے یسأل ایان یوم القیامہ، اے نبی آپ توحید کی بات کرتے ہیں، آپ رسالت کی بات کرتے ہیں، آپ نماز کی بات کرتے ہیں، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، آپ وحدہ لا شریک لہ کی بات کرتے ہیں، تو بتائیے یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ کہہ لیجئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب روشنی کو اچک لی جائے گی، آنکھیں اچک لی جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کی روشنی کو اللہ تبارک و تعالی بے نور کر دے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک ساتھ جمع کر دے گا۔ تب قیامت آئے گی، اس دن پتہ چلے گا کہ قیامت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب قیامت آئے گی تو انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے کہ آپ ہم کو قیامت سے مت ڈرائیے، جائیے جو کرنا ہے کیجیے، آپ اپنی کام کیجیے، اپنی کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جگہ بجگہ قیامت کا ذکر کرتا ہے، قیامت کے بارے میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بارے میں پوری کی پوری ایک سورت نازل کر دی، سورۃ القیامہ۔
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ زلزال کے اندر قیامت کا منظر بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ قیامت جب آئے گا تو قیامت کی منظر کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب قیامت آئے گی تو زمین کو بالکل کلی طور پر جھنجھوڑ دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اتنا ہی نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر زلزلہ برپا کرے گا تو زمین اپنے اندر کی خزانے، زمین کے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات جتنی بھی خزانے اللہ رب العالمین نے چھپا کے رکھا ہے ان تمام تر خزانوں کو نکال دے گی زمین. قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو زمین جو ہے اپنی تمام تر نعمتیں اللہ رب العالمین کی اور خزانے جو ہے تمام تر خزانوں کو باہر پھینک دے گی، ابل دے گی زمین. تب جا کے انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ وہی ہو رہا ہے جو تمہارے رب نے حکم دیا ہے، تمہارے رب نے وحی کی ہے. تم نے دنیا کے اندر نبیوں کو جھٹلایا، تم نے دنیا کے اندر مولویوں کی باتوں کے اوپر تماچا لگایا. مولوی منبر رسول سے کہتے رہے لوگوں نماز کی پابند کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. لیکن ہم نے تو ہر جمعہ کے خطبے میں یہ بات سنتے رہ گئے ارے مولوی صاحب کا کام ہے خطبہ دینا، خطبہ وہ نہیں دیتے تو کون دیں گے، ان کی تو کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے خطبہ دینا، تو اپنے کام کا انجام دے رہے ہیں اور ہمارا جو کام ہے سن کر رہے ہیں. ایسا نہیں چلے گا میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ان ربک اوحیٰ لہا، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کا حکم ہے. اتنا ہی نہیں، قیامت کا منظر بڑا شدید ہوگا، بڑا دردناک ہوگا، خطرناک ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 1 کے اندر 1 اور 2 کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑا خوفناک ہے، خطرناک ہے، دردناک ہے. یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جو دودھ پلانے والی مائیں اپنی بچوں کو دودھ پلا رہی ہوگی. جب قیامت کا جو زلزلہ آئے گا تو وہ مائیں اپنی بچوں کو بھول جائے گی، اس کو چھوڑ دے گی. کیا منظر ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، آگے رب العالمین نے فرمایا کہ جو حمل والی عورتیں جو ہوگی وہ اس زلزلہ کے ڈر سے، ان کے خوف سے، ڈر کے مارے سے اپنی حمل کو ثابت کر دیں گی، ڈر سے ان کی حمل کی جائے گی. اور اس دن آپ تم دیکھو گے کہ لوگ اس طرح جھومیں گے گھومیں گے کہ ایسا لگے گا کہ وہ شراب پیے ہوا ہے. اللہ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ شراب پی کر ایسا لگے کہ گھوم رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ جو آدمی جھوم رہا ہوگا زلزلہ کے ڈر سے، ان کے خوف سے، وہ شراب نہیں پیا رہا ہوگا بلکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا دردناک عذاب ہوگا. وہ اللہ اکبر، کیا منظر ہے، کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کو کھینچا ہے. اس کے بعد جب زلزلہ جو آئے گا تو انسان تو جھومے گا گھومے گا، ایسا لگے گا شراب پی کر گھوم رہا ہے. انسان کہے گا کیا یقول الانسان یومئذ أین المفر، انسان کہے گا کہ آج ہم کہاں بھاگیں، کدھر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
إلى ربك يومئذ المستقر. آج تو تیرے پروردگار ہی کی سائے میں ایک جگہ ہے جہاں پناہ مل سکتی ہے. ان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، آپ کہیں نہیں آ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے تو اللہ کا جو مقرر بندہ ہوگا، نیک بندہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی سائے کے اندر جگہ دے گا. آپ کو معلوم ہے اس سائے کے بارے میں کیا اللہ کے نبی نے خوبصورت حدیث بیان کی ہے. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اس سات ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کی سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے کون ہے معلوم ہے؟ نوجوان ساتھیوں، آپ کے لیے عبرت ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ نوجوان جن کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لگی ہوئی ہو، مسجدیں میں لٹکا ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان دنیا کے اندر ظہر کی نماز کو ادا کرتا ہے اور عصر کے وقت کا انتظار کرتا ہے، عصر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد مغرب کا انتظار کرتا ہے، اس خوش نصیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گی. نوجوانوں، یہ عبرت ہے، نصیحت ہے. آپ ہی کی خوشخبری اللہ کے نبی نے سنایا کہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دیں گے. ان میں سے ایسا نوجوان ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لگی ہوئی. اچھا، قیامت کے دن جب زلزلہ آ جائے گا، لوگ بھٹکیں گے، کہاں جائیں گے، کیا جائیں گے، کیا معاملہ ہوگا، کیا ہوگا، نہیں ہوگا، لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے. اللہ کیا منظر ہے اس کا جب نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے دیں گے. اب تو سب کہانی ختم ہو گیا، اب حساب و کتاب کا معاملہ ہے. جب زلزلہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو حساب کرے گا، اور حساب یوں ہی نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا کہ ان الذین آمنوا، اے ایمان والو، بلا شبہ ایمان والو، والذین ہادوا والنصارى والصابئین والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اور ایمان والوں کے ساتھ نصارہ کو، مجوسی کو، ستارے پرست کو اور مشرک کو، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان تمام تر لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں گے. ان کے بعد حساب و کتاب ہوگا. تمام تر لوگوں کو قیامت کے دن ایک ساتھ جمع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ، ایمان والے، مشرک، ستارہ پرست، مجوسی، آنکھ پرست، ان تمام تر لوگوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اس کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. اللہ، حساب و کتاب کا معاملہ کیا؟ آپ یہ سمجھیں کہ قیامت کا ایک منظر آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا. ابھی آپ نے سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ قیامت یقینی ہے، آئے گی ہے، اس کے اندر کسی بھی طرح کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد یہ سمجھے کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کا منظر کیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں حساب و کتاب کی طرف. قیامت کے دن نیک لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر فرمایا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
مثقال ذرة شرا یرہ، کہ جو لوگ دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی اگر نیکی اور بھلائی کا کام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سامنے لا کر رکھے گا. اور جو لوگ دنیا کے اندر اگر ذرہ برابر بھی ومن يعمل مثقال ذرة خيرا شرا یرہ، اگر ذرہ برابر بھی برائی کا کام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی ان کے سامنے لا کر رکھے گا. اب جو اچھے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، جو دنیا کے اندر اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز کو ادا کیا ہوگا، اپنی کارخانے کو چھوڑ کر، دکانے کو چھوڑ کر، بزنس کو چھوڑ کر عصر کی نماز کو ادا کیا ہوگا، اتنی شدید شدت اور دھوپ کی گرمی کی تپش کو چھوڑ کر گرمی کے اندر دھوپ کے اندر چلتے ہوئے مسجد کے اندر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوگا. مغرب کے وقت عام طور سے لوگ گھر سے باہر ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ان تمام تر مشغولیت کو چھوڑ کر لوگ مسجد میں آتے ہیں اور عشاء کے اندر لوگ تو گپے شپے میں لگے ہوتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کو قربان کر کے اگر جو شخص دنیا کے اندر مسجد کو آباد کیا ہوگا، مسجد کے اندر نماز پڑھا ہوگا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فی جنات النعیم، نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں رہتے ہیں. علی سرر موضونہ، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متکئین علیہا متقابلین، نیک لوگ جو ہے وہ جنت اونچے محل میں رہیں گے، جنت کے نعمتوں کے اندر رہیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے سونے کے تار سے بنی ہوئی پیٹ پر کھٹیا پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر ایک دوسرے سے آمنے سامنے گفتگو کریں. کیا منظر ہوگا، کیا خوشخبری دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتیں تو ان کو جو چاہیں گا ان کو تو وہ ملے گی. ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں تمہارے لیے تو کیا کہنا، خوشخبری ہی خوشخبری، اللہ کی دیدار ہوگی. لوگ آج دنیا کے اندر اپنی محبوبہ کی دیدار کرنے کے لیے گلیوں کی چکر لگاتا ہے، گاؤں کی چکر لگاتا ہے اور محبوبہ کی تلاش میں گھومتے رہتا ہے. اگر ملی تو ٹھیک ہے، اگر محبوبہ کی نظر نہیں پڑی تو کم سے کم ان کے گھر کے سامنے سے بھی گزر گئے تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے گھومنے والی نوجوانوں، تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اگر تم دنیا کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو تھام کر رکھو گے تو حور عین، بڑی بڑی آنکھیں والی حوریں تمہارے سامنے رکھ دیا جائے. اور حور اتنی خوبصورت، اتنی حسین، حسن و جمال والی ہوگی، ان کا کیا کہنا، تصور نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں اور جنت ایسی ہے جس کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل کے اندر ایسا خیال نہیں گزرا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. دنیا کی عورتیں اگر ایک ہفتہ تک نہیں گزر کریں گرمی کی موسم میں تو ان کے بدن کے اندر سے بدبو آنے لگتی ہے، وہ مہکنے لگتی ہے. آج اس مہک کے پیچھے ہمارے نوجوان برباد ہیں، اس مہک کی خوشبو سننے کے لیے پریشان ہیں. میرے بھائیوں، دنیا کی لڑکیوں کے اندر کچھ نہیں ہے. اللہ نے آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
سب کے سب نوجوان ہوں گے. جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ قیامت کے دن سب نوجوان ہوں گے, بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے, تو ایک بوڑھی عورت روتے اور چلاتے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوئی اور کہنے لگی, اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بوڑھے لوگ جو ہے نا نہیں جائیں گے. وہ بوڑھی ماں پریشان ہو گئی, وہ رونے لگی. تو اللہ کے نبی نے اس کو صبر دیا اور کہا کہ تم رو مت, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نہیں جاؤ گی, میں نے تو یہ کہا تھا کہ بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھے کو بھی جوان کر دے گا. اسی لیے میں نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہوں. قیامت کے دن, اور چونکہ قیامت کی بات چل رہی ہے, تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بوڑھے کو بھی نوجوان کر دے گا. وہ بھی بہت, جوانی بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. میرے بھائیو, آپ دنیا کی تاریخ کو پڑھائیے, جتنے بھی انقلابات کو گزارے ہیں, انقلاب لائے ہیں, اس نے سب سے بڑا رول اور کردار اگر کسی کا ہے تو وہ نوجوانوں کا ہے, وہ جوانوں کا ہے. آپ سورۃ الکہف کی بھی آیت کو دیکھیے کہ چند لوگ وزدناہم ہدی, جس کو ہم نے ایمان کے اندر زیادتی کی, بڑھائی, ان میں سے کون لوگ تھے؟ وہ نوجوان لوگ تھے, وہ نوجوان تھے. اور جوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اپنے اندر جگہ, اپنی جنت کے اندر جگہ دے گا. تو میرے بھائیوں, میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی جوانی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں, تاکہ جوانی کی حالت میں ہم بھی جنت کے اندر رہ سکیں. اور آج دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے, نوجوان نسل کے لوگ جو ہوتے ہیں, نوجوانوں کی باضابطہ گروپ ہوتا ہے, ٹیم ہوتی ہے ان کی, خواہ وہ کھانے پینے کی ٹیم ہو, پارٹی وغیرہ کی ٹیم ہو. عام طور سے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا عید اور تہوار کے موقع سے کہ نوجوانوں کی الگ ٹیم ہوتی ہے, وہ ٹیم کے ساتھ زو پارک میں جاتے ہیں. اور نہ جانے ابھی تو کیا کیا پارک وغیرہ سب کھل گیا ہے, اس میں نوجوانوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے. اور عشائیہ کے بعد, رات میں کھانا کھانے کے بعد نوجوانوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے. گاؤں محلے کی گلی میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں, دوسرے سے گپے شپے لگاتے ہیں. میرے بھائیوں, تو قیامت کے دن آپ ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین, کہ جنتی جو ہوں گے وہ سونے کے تاج سے بنی ہوئی کھاٹ پر بیٹھ کر اور ان پر ٹیک لگا کر ایک دوسرے سے کچھ تو شریک کریں گے, باقی چیز کریں گے. تو آپ ان چیزوں کی قربانی کیجئے, آپ والنہی عن المنکر سے بچیے اور امر بالمعروف کو اپنی زندگی میں اپنائیے, اور اپنی جوانی کو ہر حالت میں اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیجئے. میرے بھائیوں, ابھی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے, برے لوگوں کا حساب باقی ہے, ان کا معاملہ کیا ہوگا, ان کا خلاصہ کلام وقت بہت ہو چکا ہے. اسی لیے میں خلاصہ کلام یہی کہہ رہا ہوں کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے, ان دونوں کا معاملہ کیا ہوگا, بس میں 2 منٹ کے اندر اپنی باتیں میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں, وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو جنتی جو ہوں گے وہ جہنمی سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ معاملہ ہو جانے کے بعد, حساب و کتاب ہو جانے کے بعد کہیں گے جنتی کہ ما سلککم فی سقر, اے میرے بھائی, دنیا کے اندر تو میرے ساتھ کھاتا تھا, پیتا تھا, رہتا تھا, اٹھتا تھا, بیٹھتا تھا, آج تمہیں کس چیز نے جہنم اپنے اندر دبوچ لی ہے, پکڑ لی ہے. ما سلککم فی سقر, میرے بھائی تمہیں جنت کس چیز نے پکڑ لی ہے, اپنے اندر دبوچ کے رکھی ہے, اور اتنی شدید, اتنی دردناک عذاب تمہیں دے رہی ہے. تو وہ جہنمی آدمی کہیں گے اپنے جنتی لوگوں سے, قالوا لم نکن من المصلین, میرے بھائی دنیا کے اندر ہم دونوں دوست ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے تھے, لیکن جب اذان ہوتی تھی تو تم مسجد کے طرف چلے جاتے تھے اور ہم چائے پینے کے اندر مشغول ہو جاتے تھے, واٹس ایپ اور فیس بک کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے. آج اسی کا انجام ہے. قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے.
میرے بھائیوں ان تمام تر باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے. چونکہ ہم مسلمان ہیں, اللہ نے ہمارے بارے میں کہا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, لوگوں نماز کو قائم کرو اور مشرک میں مت ہو جاؤ. میرے بھائی کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں. اب میں اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ ہم تمام پر مسلمانوں کو آنے والی قیامت کے عذاب سے بچا. اے مولا کریم ہم تمام پر مسلمانوں کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچا. آمین.